فرما دیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نادا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ اصل دین ہے۔ یہ تین اصل میں سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے 5 ارکان، 5 ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ تمام یعنی دین میں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ بنیاد کے اوپر تمام کا تمام دین کی عمارت تیار ہونے والی ہے ہماری۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین ہے، یعنی بنیاد کی بنیاد حسین ہے علیہ السلام۔ نہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ بنیاد کی بھی بنیاد ہو سکتی کیا؟ بالکل ہو سکتی۔ بنیاد فلیٹ زمین پہ نہ ڈالتے، کچھ اندر جانا پڑتا، وہ بنیاد کی بنیاد ہے وہ نہیں صحیح ہے۔ وہ جو بنیاد جہاں بنیاد رہتی ہے، وہ بنیاد زمین کے اندر رہتی، وہ بنیاد تو چھپی رہتی، ظاہر کیا رہتی؟ زمین ظاہر رہتی نہیں۔ لا مشہود الا اللہ، کوئی مشہود نہیں ہے، کوئی ظاہر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بنیاد کی بنیاد حسین ہے۔ تو کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی نسبت سے سمجھنا تو مضبوط کلمہ طیبہ ہوتا۔ اگر کلمہ طیبہ سمجھنے کے لیے اگر ہم کو اہل بیت کی نسبت نہیں ہوتی تو کیا سمجھتے تھے میں کلمہ طیبہ کو؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آج پوری دنیا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سمجھ رہی، یہ بنیاد اوپر ہے۔ یہ سب یہی سمجھ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لیکن بنیاد کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوا تو معلوم ہوا کہ معبود کی فہم حاجت روا کی ہے۔ نہیں کوئی حاجت روا از فوق الاشیاء تحت الثری، تینوں عوالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، چرند پرند درند، مثالی عالم، روح، عشق، خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے۔ یہ علم ہم کو اہل بیت سے ملا۔ اللہ کو صرف معبود سمجھتے، عبادتوں کا لینے والا سمجھتے۔ اگر جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہونے کلمہ طیبہ کیسا پڑتا؟ معبود تو اللہ ہے، عبادتوں کا لینے والا تو اللہ ہے، لیکن حاجت روا مخلوق ہے سمجھتا، کیونکہ مخلوق میں حاجت روائی پن ہے۔ وہ حاجت روائی پن کو دیکھ کے مخلوق سے حاجت پوری ہوتی سمجھ رہے ہیں ہم۔ اہل بیت کے دامن سے جب وابستہ ہوئے ہم تو کیا بات معلوم نہیں؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔